تکوین 22واں باب۔ اسحاق کی قربانی۔ ان باتوں کے بعد خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اسے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریہ کی سرزمین میں جا، اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری، اور اٹھ کر اس جگہ کو جس کی بابت خدا نے اسے فرمایا تھا روانہ ہوا۔ اور تیسرے دن ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا، تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور لڑکا وہاں جائیں گے اور سجدہ کر کے تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ اور اس نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور اپنے ہاتھ میں آگ اور چھری لی اور دونوں چل پڑے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ۔ اس نے جواب میں کہا، اے میرے بیٹے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، لیکن سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے آپ ہی برا مہیا کرے گا۔ چنانچہ وہ دونوں اکٹھے آگے بڑھے، اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے، اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اسے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دیکھو اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم اس مینڈے کے پاس گیا اور اسے پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا، اور اس نے اس مقام کا نام خداوند مہیا کرتا ہے رکھا۔ چنانچہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ پہاڑ پر خداوند مہیا کرے گا۔ وعدوں کی تجدید۔ اور خداوند کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل
बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के साहिल की रेत की मानिंद बनाऊंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाजों पर काबिज होगी। रुए जमीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। तब इब्राहिम अपने नौकरों के पास वापस आया तो वो उठे और एक साथ बेरशाबे को गए और वो वहां रहा। नाहूर की औलाद। बाद इन बातों के इब्राहिम को खबर पहुंची कि मिल्का के बतन से भी तेरे भाई नाहूर से लड़के पैदा हुए। उसका पहलौठा और उसका भाई बूस और कमोइल आराम का बाप और कासद और हजो और फिलदाश और बतोइल और यदलाफ और बतोइल से रिफका पैदा हुई। मिल्का से ये आठों इब्राहिम के भाई नाहूर के लिए पैदा हुए और उसकी मदखूला से, जिसका नाम रोमा था, तालज और जाहम और ताहश और माका पैदा हुए।